بھائی کا سوال ہے، 8واں سوال ہے بھائی کا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سلام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دینا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا، سلام پڑھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے، اس کی وجہ سے بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ نے آرڈر دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ لیکن یہ درود کیا چیز ہے؟ جس درود کا آرڈر ہوا ہے، یہ درود ہے چیز کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ کیا نازل فرما؟ رحمتیں نازل فرما، آپ کی شان میں اضافہ فرما۔ پتہ چلا درود امتی کی جانب سے دعا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ دعا کون کرتا ہے؟ امتی۔ کس کے لیے؟ کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکتیں نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون دعا کر رہا ہے؟ امتی۔ کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام کے لیے۔ کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ درود میں بھی توحید ہے، درود میں بھی انسان کو رب کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ رب سے کہنا ہے کہ یا اللہ تو رحمتیں نازل فرما، یا اللہ تو برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ سلامتی نازل ہو۔ کون نازل کرے گا؟ اللہ نازل کرے گا۔ تو درود و سلام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائیں ہیں، دعا کرنے والا امتی ہے، جس کے لیے دعا ہو رہی ہے وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بھائی کا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا سلام اللہ کے رسول کو کہہ دینا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائی، یہ حاجی صاحب تو اب آ رہے ہیں، یہ عمرہ کرنے والے تو اب آ رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہم وہاں پہ سلام پڑھتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے؟ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، تو وہ سلام کیسے پہنچتا ہے؟ جی، فرشتوں کے ذریعے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، اللہ کے فرشتے ہیں زمین پہ گھوم پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ کون پہنچاتے ہیں جی؟ فرشتے۔ تو سلام میرے بھائی فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اب سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچانا بہتر ہے کہ کسی اپنے جیسے گنہگار کے ذریعے؟ جی، فرشتوں کے ذریعے۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں کسی سے کہ تم میرا سلام کہہ دینا؟ ایک بات یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہ جس کا کام اسی کو ساجے، اللہ نے ڈیوٹی کس کی لگائی؟ فرشتوں کی لگائی، کسی انسان کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ تیسرے نمبر پہ سلام پہنچانے کے لیے آپ تک فرشتے پہنچ سکتے ہیں کہ انسان پہنچ سکتا ہے؟ کبھی کوئی انسان پہنچا ہے گیا اندر؟ آپ میں سے کسی نے اگر اپنا سلام خود جا کے اندر دیا ہے تو مجھے بتائیں۔ جی، کوئی اندر گیا ہے تو مجھے بتائیں۔ تو فرشتے تو جاتے ہیں، تو فرشتوں کا سلام بہتر ہوا کہ انسان کا؟ وہ انسان جو اپنا سلام ڈائریکٹ پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا، کسی کا کیا پہنچائے گا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی، آپ کی قبر پہ سلام پڑھیں تو آپ ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ دلیل کیا جی؟ کہتے ہیں جی ایک روایت آتی ہے، جی ہاں ایک روایت ہے جسے بیان کیا ہے امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، امام بیقی نے حیات الانبیاء میں۔ بقول اس روایت کے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من صلی علی نائیا ابلغتہ ومن صلی علی عند قبری سمعتہ، کہ جو دور سے درود پڑھتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ لیکن یہ روایت من گڑت ہے،
خود ساختہ ہے. کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ اس روایت کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے جس کا نام کیا ہے؟ یار آپ تو زبانی یاد ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو، روز بیان کرتا ہوں. محمد ابن مروان السدی الصغیر، یہ اس حدیث کے روایت کرنے والوں میں ہے، اور اس کے بارے میں علماء حدیث کا کہنا ہے الکذاب. کیا مطلب؟ نہیں، جھوٹا نہیں، اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا. الکذاب بہت بڑا جھوٹا. ایک ہوتا ہے کاذب، کاذب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا. ایک ہوتا ہے الکذاب، اعلیٰ درجے کا جھوٹا، نمبر 1 جھوٹا، جھوٹوں کا سردار. بابا جی کا ترجمہ دیکھیے آپ. تو میرے بھائی علماء حدیث نے بیان کیا یہ ہے الکذاب. اسی لیے بات دھیان سے سنیے گا، ورنہ پاکستان میں جا کے پھر انہوں نے یہی بیان کرنی ہے، پھر آپ نے کہنا کیا کریں، وہ مولوی صاحب کچھ اور کہتے ہیں، یہ کچھ اور کہتے ہیں. اب بات دھیان سے سنیں گے نا، میں تو دلائل دیتا ہوں، دلائل یاد کریں، یہ ذرا ذہن کھول دینا اپنا. ایک امام گزرے ہیں ابن الجوزی، کیا نام ہے؟ ابن الجوزی. ان کی کتاب ہے الموضوعات. الموضوعات کا ترجمہ ہوتا ہے من گڑت روایتیں. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ابن الجوزی نے کتاب لکھی ہے جس میں من گڑت روایتیں جمع کر دی ہیں. کیوں جمع کی ہیں؟ تاکہ لوگ انہیں اپنے عقیدے کا حصہ نہ بنائیں، ان کے اوپر عمل پیرا نہ ہو، اور انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہ کریں. انہوں نے اس کتاب میں اس روایت کو بھی نقل کیا ہے کہ یہ من گڑت روایت ہے. اب آپ کہیں گے، کئی لوگ کہتے ہیں ہماری روایتوں کو من گڑت قرار دے دیتے ہو، کیوں جی؟ تو ابن الجوزی کون ہے؟ سعودی ہیں؟ ہاں. وابی ہیں؟ کون ہے پھر؟ وابی کا نام تو آپ لوگوں نے نکالا ہے، تقریباً 100 سال ہوئے ہوں گے، ایسے ہی ہے. اور ابن الجوزی ہیں 6ٹھی صدی کے امام. ابھی کون سی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں. آپ اندازہ کریں کتنے 100 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی من گڑت روایتوں کے بارے میں، اس میں اس کو بھی جگہ دی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو جان بوجھ کے میرے ذمے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسی روایت بیان کرنا جائز نہیں ہے، آپ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بڑی ہستی ہیں، آپ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا آپ کی توہین ہے. قرآن نے تو عام لوگوں کے لیے کہہ دیا، عام لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، کوئی بات لے کر آئے، کوئی خبر لے کر آئے، تو پہلے کیا کرو؟ تحقیق کر لو. عام بات، عام بات. اور یہاں پہ بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنے والی، تو اس کی تحقیق تو کر لیں، دیکھ تو لیں. تو اس لیے میرے بھائی یہ روایت من گڑت ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے. بلکہ آپ کی مزید تسلی کے لیے ایک روایت اور بیان کر دوں جس کا تعلق آل بیت سے ہے. سہیل بیان کرتے ہیں امام سعید ابن منصور کے حوالے سے، وہ اپنی سنن میں روایت لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں امام سعید ابن منصور کہ سہیل کہتے ہیں میں ایک دفعہ سلام کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آیا. جناب فاطمہ کے گھر میں موجود تھے جناب علی کے پوتے حسن، بیٹے نہیں، حسن کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا. تو یہ حسن کھانا کھا رہے تھے رات کا. سہیل سے کہا آؤ بھی ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ. سہیل نے کہا نہیں، مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے. کہا پھر یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سلام پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جناب علی کے پوتے حسن نے کہا کہ دیکھو
میرے نانا نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ میرے نانا نے کہا تھا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی کہ وہاں پہ تلاوت کیا کرو، نفل پڑھا کرو، اور میری قبر کو عید نہ بنانا، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے، عاد یعود، لوٹنا، بار بار آنا۔ میری قبر کو عید نہ بناؤ، یعنی کہ وہاں پہ بار بار آ کر اسے میلہ نہ بناؤ، جمگٹے نہ قائم کرو۔ وصلوا علیہ، لیکن درود میرے اوپر پڑھتے رہو۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا، تم جہاں سے بھی پڑھو گے۔ یہ حدیث بتانے کے بعد حسن جناب علی کے پوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے یہ عظیم آدمی کہتے ہیں سہیل سے، یاد رکھو سلام پڑھنے کے لحاظ سے تم اور وہ آدمی جو اندلس میں بیٹھ کے، اسپانیہ میں بیٹھ کے سلام پڑھ رہا ہے، دونوں برابر ہو۔ کون کون برابر ہے؟ نبی علیہ السلام کی قبر پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنے والا اور اسپانیہ میں بیٹھ کے سلام پڑھنے والا، دونوں برابر ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی صحیح عقیدہ یہ ہے کہ سلام آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے فرشتے پہنچائیں گے، تو پھر کسی سے کیوں کہتے ہیں کہ میرا سلام پہنچا دو، جب سلام اس کا بھی فرشتوں نے پہنچانا ہے، اور سلام پہنچانے کی ڈیوٹی اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے، پھر کسی سے کہنے کا مطلب کیا کہ میرا سلام کہنا؟ جو آپ سے کہے میرا سلام کہنا، آپ آگے سے شرمائیں نہیں، خاموش نہ رہیں، اسی بہانے اس کا عقیدہ درست کریں، اس کو کہیں بھی سلام تم ابھی پڑھو، فرشتے ابھی پہنچائیں گے، جن کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے وہ پہنچائیں گے۔ اللہ